الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص کی نئی کار سڑک کنارے کھڑے کسی ٹرک سے ٹکرا گئی، جس سے اس کی لیفٹ سائڈ کی یعنی بائیں جانب کی جو ہیڈ لائٹ تھی وہ ٹوٹ گئی۔ وہ گاڑیوں کے پرانے اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ گیا اور ہیڈ لائٹ تلاش کرنا شروع کر دی۔ دکان گھومنے کے بعد بھی اسے بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ کی ہیڈ لائٹ نہیں ملی۔ تھک ہار کر واپس ہونے سے پہلے اس نے ایک پرانی دکان والے سے پوچھا کہ آخر یہ لیفٹ سائڈ کی ہیڈ لائٹ کیوں نہیں مل رہی۔ اس دکان نے اپنا تجزیہ اور تجربہ بیان کیا کہ دراصل اس مارکیٹ میں زیادہ تر سامان وہ بکتا ہے جو ایکسیڈنٹ والی گاڑیوں کا ہوتا ہے، اور ہمیں ان گاڑیوں میں زیادہ تر ڈرائیور والی رائٹ سائڈ کی ہیڈ لائٹ سلامت ملتی ہے، جبکہ الٹی سائڈ ٹوٹی ہوئی یا تباہ حال ملتی ہے۔ اس شخص نے دکاندار سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ لگتا ایسا ہے کہ جب ڈرائیور کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنی کار وغیرہ کو ٹکرانے سے نہیں بچا سکتا، تو وہ لاشعوری طور پر کار کو سیدھی طرف گھما دیتا ہے، جس سے اس کی سائڈ کا نقصان کم جبکہ دوسری سائڈ کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اب چاہے اس کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی ہو، اس کے بچے بیٹھے ہوں یا کوئی اور عزیز، اس کے ذہن میں کسی نہ کسی کونے میں اور کسی نہ کسی خانے میں چھپی خود غرضی سیکنڈز میں اپنا کام دکھاتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے مفاد کو ترجیح دینے اور خود کو بچانے کے لیے وہ کر بیٹھتا ہے جس پر اسے زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کئی مراحل ایسے آتے ہیں جب ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہو۔ یہ انسان کی طبیعت میں شامل ہے۔ یہ عادت اس وقت تک مثبت اور درست ہے جب تک ہم اپنے فائدے کی بنیاد دوسروں کے نقصان پر نہیں رکھتے۔ امتحان دینے والے اسٹوڈنٹس ہوں، جاب کے لیے انٹرویو دینے والے امیدوار ہوں، یا کسی پروگرام یا کسی مقابلے کے شرکاء جیتنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے فائدے کی بنیاد دوسروں کے نقصان پر رکھیں تو یہ رویہ خود غرضی کہلاتا ہے۔ ایسا شخص پھر یہی سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا۔ دوسروں کے مفاد کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اسی پلاننگ میں یا اسی منصوبہ بندی میں مصروف رہتا ہے کہ کس طرح دوسروں سے اپنا کام نکلوایا جائے۔ یہ لوگوں سے بھی اس وقت تک تعلقات رکھتا ہے جب تک اس کا مطلب نکلتا رہتا ہے، وگرنہ یہ آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ اگر ہمیں کوئی خود غرض کہہ کر پکارے۔ خود غرضی انسان کو دیگر برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، مثلا جھوٹی خوشامد کرنا، دھوکہ دہی کرنا، فراڈ کرنا، ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے یہاں تک کہ کسی کو قتل کرنا یا کروا دینا، دوسروں کی جان خطرے میں ڈال دینا، وغیرہ وغیرہ۔ خود غرضی کی بے شمار مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں مل جائیں گی۔ ذرا سوچئے کہ جب خود غرضی کا یہ رویہ عام ہو جائے تو ہماری سوشل لائف کیسے پرسکون ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا ایثار پسندوں، دوسروں کی خیرخواہی کرنے والوں سے خالی ہو گئی ہے، لیکن ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسلام کی روشن تعلیمات تو ہمیں ایثار، خیر خواہی، ہمدردی اور غم خواری سکھاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تو ایسے وقت میں بھی دوسروں کا بھلا سوچا جب انہیں اپنی جان بچانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ میں پانی ہاتھ میں لیے زخمیوں میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا۔ آخر میں نے انہیں پا لیا۔ وہ دم توڑ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے چچا زاد بھائی، آپ پانی نوش فرمائیں گے؟ تو انہوں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا، جی ہاں۔ اتنے میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ جاں بلب چچا زاد بھائی نے اشارے سے فرمایا، پہلے اس زخمی کو پلا دیجئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ میں نے انہیں پانی کے لیے پوچھا اور پوچھ ہی رہا تھا کہ قریب ہی کسی اور کے کراہنے کی آواز آئی۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے ان کو پلائیے۔ میں جب ان زخمی کے قریب پہنچا تو ان کو میرا پانی پینے کی حاجت ہی نہ رہی، کیونکہ وہ شہادت کا جام پی چکے تھے۔ میں فوراً حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لپکا، مگر وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ پھر میں اپنے چچا زاد بھائی کی طرف پہنچا تو وہ بھی شہادت پا چکے تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ایک طرف جہاں خود غرضی کی بے شمار مثالیں ہیں، وہی ہمارے اسلاف کی ایثار کی یہ ایک بے شمار قیمتی مثال ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین نے بھی اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کے لیے ایثار کی مثال پیش کی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ بہت سارے مہمان تشریف لے آئے۔ رات جب کھانے کا وقت آیا تو روٹیاں کم تھی، چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر ڈال دیے گئے اور وہاں سے چراغ اٹھا لیا گیا۔ سب کے سب مہمان اندھیرے میں ہی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جب کچھ دیر بعد یہ سوچ کر کہ سب کھا چکے ہوں گے چراغ لایا گیا تو تمام ٹکڑے جو کہ توں پڑے تھے، کیونکہ ایثار کے جذبے کے تحت کسی نے ایک لقمہ بھی نہ کھایا تھا اور ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ میں نہ کھاؤں تاکہ ساتھ والے مسلمان بھائی کا پیٹ بھر جائے۔ سوشل لائف کو بہتر بنانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے منفی رویوں پر قابو پانا ہوگا، اور جس میں سے ایک خود غرضی بھی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ میں خود غرضی کو کون سی سٹیج پر دیکھ رہا ہوں، اور پھر خود کو بنانے کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے ایثار اور خیرخواہی جیسے اخلاقی اوصاف اپنانے کے لیے کوششیں کرے۔ اللہ تعالیٰ میں حقیقی معنوں میں اچھے اخلاق والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔